Hello everyone and Salaam Alaikum. Welcome to Dilazak Academy and my name is Harun Dilazak. I believe you all will be doing great. We have completed 10 chapters of Renan Martin and today we are going to start chapter number 11. मगर आज कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं. पहले ये होता था कि हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते थे और अभी हम वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे बल्कि उसकी कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और आप लोगों ने जब यहाँ से एक्सप्लेनेशन लेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, उस आइडिया को समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट अवे यू हैव टू गेट बैक टू बुक और फिर उस बुक को, उस पेज को, उस चैप्टर को खोलना है और जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू quote word by word now onwards. तो कंसेप्ट आपके सामने रख दिया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट को लेके आपने फिर चलना होगा. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 जो ये कहता है कि एडजेक्टिव्स नाउन्स के तौर पे कब इस्तेमाल होते हैं. हम एडजेक्टिव्स को नाउन के तौर पे कब इस्तेमाल करते हैं. सो फर्स्ट ये कहते हैं एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज नाउन्स. एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं. प्लूरल नाउन्स, अब ये प्लूरल्स नहीं होगा, ये होगा प्लूरल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग होल क्लास. सिंगुलर नहीं बल्कि जब हम प्लूरल नाउन्स के बारे में बात करते हैं वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, वो पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्रेव. जब हम द ब्रेव कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी क्लास, सारे वो लोग जो बहादुर हैं उनके बारे में बात हो रही है. द कवर्ड्स, जितने भी बुज़दिल लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है. द ब्यूटीफुल, जितने भी इस दुनिया में खूबसूरत लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बात हो रही है. द लेज़ी, जितने भी सुस्त तरीन लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है. सो प्लूरल नाउन, जमा नाउन पूरी क्लास को, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ब्रेव, ही इज ब्रेव, तो वो एक बंदे के बारे में बात हो रही है. लेकिन जब हम ब्रेव पीपल कहेंगे तो दुनिया के किसी कोने में भी, जहां पर भी एक बहादुर इंसान रहता है, हम उसकी बात करेंगे. ऑलराइट. सो सेंटेंस में क्या कहता है, द लेजी आर कर्स्ड. जो सुस्त लोग हैं उन पर लानत की जाती है, उन पे लोग लानत करते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते. सो यहाँ पे जो लेज़ी है, यहाँ पे लेज़ी पीपल को शो कर रहा है, पूरी क्लास के बारे में बात कर रहा है. सो जो एडजेक्टिव होता है जब वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक तो बात यह कि वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है. लेकिन जब वो प्लूरल होता है तो हम उसको पूरी क्लास को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वन. अच्छा, सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज़ है. एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट तो करती है, एक ऐसी क्वालिटी है जो एग्जिस्ट तो करती है बट हम उसको छू नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी को हम छू नहीं सकते, ये क्वालिटी है. ब्यूटी को हम छू नहीं सकते, ये एक एहसास का नाम है जो हमें पता चलता है जब हम एक खूबसूरत चीज़ देखते हैं. एक सूथिंग सी फीलिंग आती है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमारी आंखों को अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं ये खूबसूरत है. सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ वो क्वालिटीज़ होती हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती मगर वो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी हेट्स द कवर्ड. अब जो ज़्यादातर लोग हैं वो बुज़दिली को नापसंद करते हैं. अब यहाँ पे द कवर्ड का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, कवर्डलीनेस, बुज़दिली के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे उस बुज़दिल शख्स के बारे में बात नहीं हो रही बल्कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के बारे में बात हो रही है. इसी तरीके से ब्यूटी हो जाएगा या ब्रेवरी हो जाएगा, जो भी होगा वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के बारे में बात होगा. सिंगुलर नाउन्स जब इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो करते हैं. अच्छा, अब
جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں دے کین بی سنگولر اور پلورل. وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ لوگوں کو کامن ناؤنس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں, وہ پراپر ناؤنس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں, اور وہ تھینکس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اگر ایک امریکن ہوگا تو ہم اس کو امریکن کہیں گے, بٹ when we will be talking about plural تو ہم ان کو امریکنس کہیں گے. ٹھیک ہے, جیسے امریکن اینڈ امریکنس, پاکستانی اینڈ پاکستانیز, انڈین اینڈ انڈینس. اب یہ پراپر ناؤن ہو گئے. کرمنل ایک کامن ناؤن ہے, کرمنل سے کرمنلز, مائنر سے مائنرز, تو یہ کامن ناؤن ہو گئے. اور تھینکس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو گیس سے گیسز, سیکرٹ سے سیکرٹس. alright, adjectives when used as nouns can be observed in phrases such as, اگر آپ نے شروع کے لیکچرز دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ phrases کیا ہوتا ہے. phrases ایسے گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جو کہ میننگ تو کنوے کرتے ہیں بٹ کمپلیٹ میننگ کنوے نہیں کرتے. alright, جیسے کہ فار گڈ ہے. فار گڈ کا مطلب ہوتا ہے, اب گڈ تو ایڈجیکٹو ہے لیکن یہاں پہ ایسے فریز استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ فریزل وربس جو ہوتے ہیں, فریزل ورڈز جو ہوتے ہیں یا ایڈیمز ہوتے ہیں, یہ آپ کی رائٹنگ کو یا جب آپ بول رہے ہوتے ہیں اس کو بڑا امپریسو بناتے ہیں. اس لیے آپ ان کو یاد کیا کریں اور آپ ان کو یوز کیا کریں تو کافی اچھا ہوگا. فار گڈ ہمیشہ کے لیے. کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, اب آپ ایک پوری لمبی بات جب آپ کرتے ہیں تو اس سارے سینٹنس کا مطلب ہوتا ہے مختصراً کا مختصراً. ٹھیک ہے. بلیک اینڈ وائٹ ایک ایسی چیز جو کہ تحریری شکل میں ہوتی ہے, جو لکھ کر دیتے ہیں. ان فیوچر مستقبل میں. فار ایگزامپل, ہی ہیز لیفٹ پاکستان فار گڈ, وہ پاکستان چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. فار گڈ کا مطلب یہاں پہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب فار گڈ ویسے تو گڈ اگر ہم اکیلے گڈ کہیں گے تو وہ ایڈجیکٹو ہوگا, گڈ بیٹر بیسٹ, بٹ یہاں پہ فار گڈ لگا, فریز بنا. ٹھیک ہے, وہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا اور یہاں پہ اس نے ایک بالکل الگ میننگ کنوے کیا. اچھا, لیٹس کٹ لانگ اسٹوری شارٹ. آئی ڈونٹ بلیو یو. مختصراً بات یہ ہے بھائی صاحب کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں رہا, میں آپ پہ اب یقین نہیں کرتا. She will not believe in your verbal promises. Give her in black and white. اس کو تمہارے جو وربل پرومسز ہیں, زبانی وعدے, ان پہ اب یقین نہیں رہا. اس کو کچھ لکھ کر دو کہ اب یہ تو تم کام نہیں کرو گے, پھر بھی اس کو یقین تو نہیں آئے گا, مگر اس کو لکھ کر دو بلیک اینڈ وائٹ فارم میں. ان فیوچر مستقبل میں, you must be careful dealing with strangers. dealings نہیں آئے گا. in future you must be careful dealing with strangers, کہ مستقبل میں تم کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے اجنبی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی فریزل ورب ہو گیا, بلیک اینڈ وائٹ فریزل ورب ہو گیا. کٹ لانگ اسٹوری شارٹ. اب اگر اکیلا لانگ آئے گا تو ایڈجیکٹو ہے, اکیلا شارٹ آئے گا تو ایڈجیکٹو ہے, اکیلا بلیک آئے گا تو ایڈجیکٹو ہے, اکیلا وائٹ آئے گا تو ایڈجیکٹو ہے. لیکن اس طریقے سے یہاں پہ جب ہم ان کو استعمال کیا تو یہ فریزز بن گئے. اب ناؤنس بھی ایڈجیکٹیوز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اچھا, اس کی ایک تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل ایک بات ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیوز کین بی یوزڈ ایز ناؤنس. فار ایگزامپل دیکھیے, پلیز گیو می اے کرکٹ بال. پلیز گیو می اے کرکٹ بال. جب دو ناؤنس, اب کرکٹ بھی ناؤن ہے اور بال بھی ناؤن ہے, کرکٹ اور بال دونوں ناؤن ہے. جب دو, اب اکارڈنگ ٹو دی رول آف انگلش گرامر کے رول کے اکارڈنگ, اگر دو ناؤن کنزیکٹیو ہوں, یہ بھی ناؤن ہے اور یہ بھی ناؤن ہے, تو پہلا والا ناؤن جو ہوگا وہ اس کا جو رول ہوگا اس سینٹینس میں وہ ایز این ایڈجیکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے,
मतलब کہ اب یہ کرکٹ جو ہے یہاں پہ ناؤن نہیں ہوگا کیونکہ ایڈجیکٹو ہوگا. اور وہ ایڈجیکٹو کیوں ہوگا یہ میں نے نہیں بنایا, یہ گرامر کے رول نے بنایا. ہیری لوز ٹو پلے پولو میچز ان گلگت بلتستان. اب پولو اور میچز دونوں ناؤنز ہیں تو پولو یہاں پہ ایڈجیکٹو کا رول ادا کرے گا. شی اونس اے کافی شاپ. یہاں پہ جو کافی ہے وہ ایز این ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. اب ایک اور بات, اگر 3 ناؤن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 3 ناؤن ہوں گے تو پہلے 2 جو ہوں گے وہ ایڈجیکٹو کا رول ادا کریں گے اور تیسرا والا جو ناؤن کا رول ادا کرے گا. آئی لو پاکستان کرکٹ ٹیم. ٹھیک ہے, تو اب یہ پاکستان کرکٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو کا رول ادا کر رہا ہے یہاں پہ, اور ٹیم جو ہے وہ ناؤن کا رول ادا کر رہی ہے. Alrighty. So, that was all for today, but there's a great news for you people. First, you can get admission in top universities of UK, USA, Australia, and Canada. Plus, and if you want if you want to appear in IELTS, and if you're looking for someone who is fantastic teaching different modules of IELTS, you can contact us and get 7+ bands. Plus, spoken English. If you want to be fluent in English, you can contact us. And if you're looking for home tutor, all right, you can contact us. And if you're living anywhere in the world, any part of the world, and you're looking for online tutor, you can contact us. Plus, Red and Martin کا ابھی جو ہے وہ ایک آن لائن سیشن بھی سٹارٹ کیا ہے جس میں میکسیمم 10 لوگ ہوں گے اور وہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کا ڈیوریشن جو ہوگا وہ 3 months کا ہوگا. آپ اس کانٹیکٹ پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. پلس آئی ایم ہائرنگ آن لائن ٹیوٹرس اینڈ ہوم ٹیوٹرس اف یو آر لیونگ ان بگ سٹیز آف پاکستان لائک لاہور, کراچی, راول پنڈی, اسلام آباد, اینڈ کنٹینٹ رائٹرس اینڈ گرافک ڈیزائنرس ایز ویل. آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی اسکل ہے تو آپ اپنی سی وی یہاں پر بھیج سکتے ہیں یا مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور اگر ہوم ٹیوشن ہوا, لاہور میں ہوا, کراچی میں ہوا, راول پنڈی یا اسلام آباد میں ہوا, تو آپ کو ہوم ٹیوشن کے لیے بھیج دیا جائے گا. اور آن لائن ٹیوشن کے لیے بھی آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا. اس کے بعد اگر وہ سوریبل ہوا, کمپیریبل ہوا, اور آپ میں وہ سب چیزیں ہوئی جو ہم دیکھ رہے ہوئے, تو انشاءاللہ یو ول بی ہائرڈ ایز آن لائن ٹیوٹر. کنٹینٹ رائٹرس کے لیے بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس آتے رہتے ہیں, اینڈ سیم فار گرافک ڈیزائنرس. آلرائٹ, دس از آل فار ٹوڈے. I will be here with next video. Thank you very much.